بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ امتحان دے کے بہت تھک گئے آپ لوگ۔ الاشباب النظائر میں لکھا ہے، الاشباب النظائر میں لکھا ہے کہ طالب علم کی، پڑھنے والے کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، نہ اس کے دن جمعرات کو چھٹی ہے، نہ اس میں جمعے کو چھٹی ہے، نہ عید اور بقرعید کی چھٹی، پڑھنے والے کی چھٹی ہے۔ الاشباب میں لکھا ہے، پڑھیں گے آپ لوگ، مفتی بنیں گے تو وہ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، پڑھنے والے کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی۔ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ خیر، بہرحال یہ میں نصیحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر چسکا لگ گیا کبھی بھی چھٹی آپ کو نہیں ملے گی۔ دوسرے لوگ آپ کتاب اٹھائیں گے جمعے کے دن بھی، بقرعید کی چھٹی میں بھی، عید کی چھٹی میں بھی، ہر چھٹی میں۔ آپ کے بعض ساتھی کہہ رہے تھے چہرہ ہم امتحان کے بعد دھوئیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو امتحان کے بعد نورانی بناوے، اور نورانیت اچھے نمبرات سے آئے گی، وہ تو لکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، اچھا امید یہی ہے۔ تو یہ چہرہ دھلنے کی بات آ رہی ہے، اس میں کچھ باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں آپ کی عبارت سنوں گا انشاءاللہ۔ قاری صاحب بہت خندگی کے ساتھ متوجہ ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو ایک بتا دوں، ٹوپی اترواؤ گے تو منیت المصلی میں بحوالہ محیط لکھا ہے کہ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے لے کر کے چلے، اس کو اٹھاوے، اس کو اٹھاوے، اس کو اٹھائے، یوں چلے، پھر واپسی میں اس کو ایسے کرتے، جو پہلے اٹھا ہوا تھا اس کو ٹیکے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو سباحتین ہیں اس کو باطن اذن، اور یہ جو ابہامین ہے اس سے ظاہر اذن، پشت پر ایسے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیفیت وہ بیان کر رہے ہیں منیت المصلی میں، یہ ہے واپسی میں ایسے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ مختلف کتابوں میں آپ کے سامنے عبارت آئی ہوگی اقبال و ادبار کی، ثم اقبل و ادبر، مختلف الفاظ کے ساتھ، قریب قریب سبھی کتابوں میں آ گئی ہوگی، موطا کے اندر بھی آئی، ثم آئی۔ اقبال کے معنی لوگ سمجھتے ہیں کچھ، اقبال کے معنی ہے پیچھے سے آگے کو لانا۔ خیر، یہ تو بعد میں بتاؤں گا میں، پہلے یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے منیت المصلی میں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ یہ جو طریقہ میں نے بتایا آپ کو، یہ جو طریقہ وہ بول رہے ہیں، اور بھی بہت سے فقہاء احناف نے لے کر ایسے کہا کہ یہ طریقہ ہے اس کا۔ اچھا، اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو کہنے کا حق ہے، اور وہ ہیں حافظ ابن حمام صاحب فتح القدیر۔ فتح القدیر والے نے اس بات کا کچوبر نکال دیا ہے فتح القدیر میں، اور کہا یہ سب واہیات ہے۔
ابھی تو آپ متوضی ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور جب تک وہ استعمال میں آ کر کے انفصال کی نوبت نہیں آ رہی ہے تو اس کے اوپر استعمال کا حکم جاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے نا آپ کے یہاں؟ لہذا یہ اٹھاؤ اور یہ اٹھاؤ، ابھی تو آپ کا کام جاری ہے نا، پورے ہاتھ کو لے کے آپ چل رہے ہیں، اس میں انگلیاں بھی ہیں، اور پھر آ رہے ہیں، ابھی بھی آپ کا کام نہیں نمٹا، ابھی بھی انفصال نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کانوں پہ رکھ، اب اس سب سے فارغ ہو کر اب ہوا ہے انفصال، اب ہوگا استعمال۔ استعمال کا حکم اس کے اوپر اب جاری ہوگا۔ اس سے پہلے استعمال کا حکم جب جاری ہی نہیں ہو رہا ہے، اب یہ ٹیڑھی میڑھی منطق ٹیڑھی کھیر کو پیش کرنے کا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ آئی نا؟ حافظ ابن حمام کی بات 100% صحیح ہے، قاعدے کے مطابق ہے، اور صاحب منیت المسلی نے جو نقل کیا ہے وہ محیط برہانی سے نقل کیا ہے، اور محیط برہانی فقہ کی کتاب ہے، نام سنتے ہوں گے، کافی ضخیم کتاب ہے، نام تو سنا ہوگا نا؟ نام بھی نہیں سنا محیط کا؟ سنا ہے، میرے پاس ہے محیط برہانی، چھوٹی موٹی کتاب ہے۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے فقہ کی معتبر کتب، احادیث کی معتبر کتب، اسماء الرجال کی معتبر ملتفت الیہا کتب، وہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرما رکھی ہیں، وہ سب میرے پاس ہیں۔ اور میرے کمرے میں آپ گھسیں گے تو وہاں لڈو رسگلے نہیں ملیں گے، آپ کو کتابیں ہی ملیں گی۔ دائیں طرف دیکھیں، بائیں طرف دیکھیں، سر بھی جدھر بھی دیکھیں کتابیں ملیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں اردو کی کتابیں میں نہیں دیکھتا، میری عادت نہیں ہے۔ مطلب کوئی تفسیر کا مسئلہ مجھے سامنے آیا تو میں اب وہ کیوں دیکھوں؟ تفسیر قرطبی دیکھوں گا، مظہری دیکھوں گا، روح المعانی دیکھوں گا، عام طور سے تو تفسیر قرطبی اٹھاتا ہوں سب سے پہلے، کوئی بھی بات اگر ہوتی ہے تو دیکھیے نا قرطبی اتنی موٹی ہے، اتنی موٹی، میرے خیال میں 24-25 جلدیں ہیں، موٹی موٹی، بہت پرانی تفسیر ہے۔ خیر، اب اس طرح کی جرح کسی کے اوپر حافظ ابن حمام جیسا محقق، علامہ، مجتہد، حافظ حدیث، تمام علوم و فنون کا متبحر اور محقق امام، بات اس کی قاعدے کے مطابق ہے۔ اب سنیے گا، اقبال کے معنی ہے پیچھے سے آگے کو لانا، اور ادبار کے معنی ہے آگے سے پیچھے کو لے جانا، یہ ہے اس کے اصلی معنی۔ لیکن حدیثوں میں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہاں اقبلہ مقدم ہے، حضرت کا عمل جو ہے وہ ادبار کے مقدم کرنے کا ہے۔ ادبار کے معنی ہے آگے سے پیچھے، یہاں سے جب آپ چلیں گے پیچھے کی طرف، یہ ہے ادبار، اور جب پیچھے سے آپ آ رہے ہیں آگے کی طرف، یہ ہے اقبال۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن حدیث میں، نسائی میں آپ دیکھو، موطا میں دیکھو، موطا امام مالک میں آیا ہوگا، وہ اس میں بھی جہاں بھی آ رہا ہے ثم اقبل و ادبر، اقبل و ادبر، تو اقبال کو یہاں مقدم کرنا اس معنی کر نہیں ہے کہ عمل میں بھی اقبال مقدم ہوگا، عمل میں ادبار مقدم ہے۔ لیکن چونکہ اقبال و ادبار کو جب بولا جاتا ہے تو عام طور سے یہی ہے کہ اقبال کا تلفظ پہلے اور ادبار کا بعد میں ہے۔ جب بولتے ہیں پیچھے آگے، ایسے نہیں بولتے آگے پیچھے، ایسے بولتے ہیں نا، اسی تناسب سے اقبال و ادبار کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟
یا نہیں آئی؟ آئی، الحمدللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یا اللہ۔ دوسری بات یہ ہے، مزمزہ اور استنشاق، ایک اس میں وصل کا مسئلہ ہے، ایک فصل کا مسئلہ ہے۔ وصل کا مسئلہ یہ ہے وہیں ساتھ ملا کر، فصل کا مسئلہ ہے الگ الگ کرنا۔ اولا کیا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا وصل اولا ہے۔ شاید وصل کے معنی لغوی کے اندر الجھ کر رہ گئے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا وصل اولا ہے فصل سے۔ ایک وصل اور فصل کی بحث چلتی ہے قراء کے یہاں، ارباب تجوید کے یہاں وہ وصل و فصل نہیں ہے، یہاں وہ یہاں کا وصل و فصل ہے۔ قاری لوگ بھی ہوں گے نا آپ میں سے، تو تجوید میں وصل و فصل کی بحث آتی ہے نا، کہاں پر وصل ہے کہاں پر فصل ہے۔ جو وہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، جو جس فن سے واقف نہیں تو وہ سمجھے گا بھی نہیں، اور جس نے پڑھ رکھا ہے وہ میری بات سمجھ رہا ہے۔ تو وصل و فصل سے یہاں کا مراد ہے۔ آپ کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک فصل اولا ہے وصل سے، الگ الگ۔ ان کو اصل مغالطہ ہو رہا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو، جہاں حدیث میں آیا آپ نے ایک کف سے مزمزہ اور استنشاق کیا، ان کو یہ ہوا بس ایک دفعہ پانی لے لیا اور اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ اس حدیث میں اجمال ہے۔ آپ نے دوسری حدیثیں بھی پڑھی ہیں، پھر 3 مرتبہ پانی لیا، 3 مرتبہ مزمزہ کیا، استنشاق کیا، الگ الگ پانیوں سے کیا۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ احادیث اس اجمال کی تفصیل ہیں۔ معلوم ہوا جہاں اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اولا یہ ہے تاکہ مطابقت اور تطبیق رہے، یہاں پر بھی وہی مراد ہے، لیکن ہاتھ ایک استعمال ہوا ہے، لیکن ایک ہاتھ وہ یکے بعد دیگرے ہو رہا ہے، یہ مطلب نہیں ایک چلو ہی میں سب کچھ کر لیا ہے اور فصل کے بجائے خالص وصل ہو رہا ہے، اسی میں لے کے یوں بھی کر لیا اور یوں بھی کر لیا ہے، وہ اس کو اولا سمجھ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کیونکہ دوسری حدیثیں بھی آپ کے سامنے آئی، کیا ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، اور کئی صاحب حدیث میں آیا کہ 3 غرفات کے ساتھ۔ یہ سب احادیث مفصلہ اس حدیث مجمل کی تفصیل کر رہی ہے، مگر حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ بہرحال یہ تو ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف جو ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کان، اس کے لیے الگ سے پانی لینا ہوگا یا سر کی بچی ہوئی جو تری ہے وہی کافی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ سر الگ ایک عضو ہے، کان ایک الگ عضو ہے، لہذا اس کے لیے الگ سے لیا جائے گا اور کانوں کے لیے الگ سے لیا جائے گا۔ ہم نے کہا، اور جو حدیث میں آیا الاذنان من الراس، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکیم اور ڈاکٹر نہیں ہے نا، آپ تو پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا کام احکام شرعیہ کو بیان کرنا ہے۔ جب احکام شرعیہ کو بیان کرنا پیغمبر کا کام ہے تو مطلب یہ ہوا کہ اذنان یہ سر کے تابع ہیں۔ اس سے پتہ چلا
اور ایک وہ جو حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، وہاں کے گناہ اس کے راستے سے، وہاں کے گناہ اس کے راستے سے، اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں اس کے کانوں کے راستے سے۔ کیا مطلب؟ استنباط دیکھیے امام نسائی کا، یہ حدیث بتا رہی ہے کیا دونوں کان سر کے تابع ہیں۔ سر کے گناہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ کانوں کے راستے سے۔ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں صاحب، کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو سر کے واسطے مسح راس کے واسطے پانی لیا گیا تھا بس وہی ما بقیہ جو طری ہے انہی سے کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ کانوں کے مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یعنی یہ جو ابہامین ہے اس سے اوپر والا حصہ، اور یہ جو سباحتین ہے اس سے یہ حصہ، اور اس کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن آپ کی فقہ کی کتابوں میں اما کہ مستحب ہے اپنی خنصرین کو اپنے کانوں کے سوراخ میں داخل کریں۔ فتاوی عالمگیری کی عبارت ہے وَيُسْتَحَبُّ أَن يُدْخِلَ خِنصَرَيْهِ فِي سَمَاخِ أُذُنَيْهِ، فتاوی عالمگیری میں ہے عبارت وَيُسْتَحَبُّ أَن يُدْخِلَ خِنصَرَيْهِ فِي سَمَاخِ أُذُنَيْهِ، یوں ایسے کیا، اس سے ایسے کیا، اور ابہامین سے کان کے باہر کے حصے کو۔ ایک مسئلہ روایت کا آ رہا ہے، اس حدیث نے بہت پریشان کیا ہوگا آپ کو، موطا کے اندر بھی گزری ہے، اور یہ اصل گڑبڑ اسی کی ہے، یحییٰ ابن یحییٰ کی، جو راوی ہے اس موطا کے نسخے کا جو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں صحابی ہیں حضرت زید ابن عاصم و عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی وضو کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اور اس میں آ رہا ہے عمرو ابن یحییٰ عن ابیہ انہ سال عبداللہ ابن زید وہو جدہ، کہ وہ ان کے دادا ہیں، حالانکہ وہ اس کے دادا نہیں ہیں۔ وہی عبارت اس میں آ رہی ہے، موطا میں آئی، مگر اس کو امام مالک کا وہم، بعض لوگوں نے انتساب امام مالک کی طرف بھی کر دیا ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اصل وہم امام مالک کا نہیں ہے۔ امام مالک سے جو روایت کرنے والا ہے یحییٰ ابن یحییٰ الاندلسی المصمودی، جو اس کا راوی ہے موطا کا، یہ وہم اس کا ہے۔ عبداللہ ابن زید یہ اس کے دادا ہے ہی نہیں۔ بات وہ ہے جو روایت یہ بخاری وغیرہ میں آئی ہے، مسلم میں آئی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہے، جیسے اس میں آئی ہے وہ کہ عمرو ابن یحییٰ اپنے ابا سے روایت کر رہا ہے کہ ایک آدمی ان رجلا سعد، ایک آدمی ہے، وہ آدمی کون ہے؟ وہ آدمی عمارہ ابن ابو حسن ہے، اور وہ جو آدمی ہے وہ آدمی عمرو ابن یحییٰ کا دادا ہے، ابا سے ہی ہے۔ وہ جو سوال کرنے والا ہے، سوال کرنے والا وہ جو آدمی وہ اس کا دادا ہے، وہ عبداللہ ابن زید صحابی ان کے دادا، ایسا نہیں، وہ جو آدمی سائل ہے وہ اس میں ان رجلا، ایک آدمی نے سوال کیا، اس کے ابا نے سوال نہیں کیا۔ یحییٰ کے دادا نہیں ہے وہ صحابی ہے، بلکہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں کون؟ عمارہ ابن ابو حسن، وہ اس کے دادا ہیں۔ اور یہ ایسا وہم ہو گیا کہ بہت سی کتابوں میں
چلیے، لیکن بخاری کی روایت صاف، مسلم کی، ابو داؤد کے اندر بھی ٹھیک، موطا امام مالک میں آیا وہاں ایسے ہی، یہاں آ رہا ہے وہ امام مالک کے واسطے سے آ رہا ہے، یہاں بھی ایسے، اور فالٹ یحییٰ کا، چونکہ موطا امام مالک میں آ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری بات، یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم الگ ہیں، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ جو جن کو خام میں اذان دکھائی گئی تھی وہ اور ہے۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ یہ جو ہیں جو بتا رہے ہیں یہ وہ عبداللہ ابن زید ہیں کو جن کو خواب دکھایا گیا تھا اذان کے بارے میں، یہاں پر بھی وہ آ رہا ہے، یہ بھی وہم ہے۔ یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ الگ ہیں اور عبداللہ ابن عبد ربہ وہ الگ ہیں، یہاں آ رہا ہے کتاب میں، مگر یہ وہم کسی راوی کا بالکل ایک دم فالٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور مولانا آپ میں حیرت زدہ مت ہونا، میں ایسے کیوں کر رہا ہوں، یہ مسئلہ مولانا حدیث کا ہوتا ہے، اور حدیث کا مسئلہ ایسا ہے کہ ذرا سا بھی وہم ہو جاوے اس کی پوری تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے میں شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب بیان کرو کہیں اپنے علاقے میں، کبھی بھی یہ آج کل کے جو مروجہ واعظین ہیں ان کے واعظ کی کتابوں کو دیکھ کر، اور اس میں آگے حدیث میں آیا ہے نہ کوئی حوالہ نہ کسی کتاب کا کوئی ذکر، اور آپ نے بیان کر دیا، وہاں اہل علم بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ کوئی حدیث کا جانکار بھی ہے، اس نے پوچھ لیا اگر تو، اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں جو یا تو خود سے جو حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے کتاب میں اسے دیکھ کر کے بیان کرو، یا تو آپ کے جو معتبر اکابر ہیں ان کی کتابیں جو ہیں اسے دیکھو، جو ان کی بعض کی کتابیں ہیں، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت قاری طیب صاحب ہیں، حضرت مفتی محمود حسن صاحب ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ تو ان کے بیانوں میں آپ کو ایسی حدیثیں نہیں ملیں گی، وہ باتیں ملیں گی پختہ ملیں گی، اور جو مروج واعظین ہیں وہ لکھ دیں حدیث میں آیا ہے، اور وہ دیکھتا رہے حدیث وہ ملتی نہیں، تو بعض دفعہ بڑی رسوائی اور ذلت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ یہاں 30 سال ہو گیا، قریبی میں ایک گاؤں ہے، دارالعلوم کے ایک فارغ مفتی صاحب وہاں امام ہیں، مدرس بھی ہیں، جامع مسجد میں امام ہیں، ایک بزرگ کی کتاب دیکھ کر کے انہوں نے بیان کر دیا، اس میں آیا حدیث میں آیا ہے، بعد میں پوچھ لیا ایک آدمی نے کہ حدیث کون سی کتاب میں ہے، انہوں نے بیان کیا جمعہ میں، انہوں نے سمجھداری کی، فوراً مجھے فون کیا اس نے، اتفاق سے میں نے اٹھا بھی لیا، میں بہت کم استعمال کرتا ہوں فون، مگر وہ اتفاقات ہیں، میں نے اٹھایا، کیا بات ہے کہ جی ایسے ایسے ہوئی حدیث ہے، ایک کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہی حدیث واحیات ہے، کہاں ہے یہ حدیث کہ جی فلاں بزرگی الگ ایک چیز ہے، یہاں محدثین کسی کی بزرگی نہیں مانتے، یہ تو اچھے اچھے بزرگوں کو کچل دیتے ہیں، یہ تو اچھے اچھے بزرگوں کو کذاب دجال کہہ دیتے ہیں، اور ان کو یہ کہنے میں ثواب ملے گا، مجبور ہیں۔ میں نے کہا ایسا ہے، کبھی جب بیان کرو تو ان کے بجائے اپنے جو آپ کے اکابر دارالعلوم ہیں ان کی کتابیں دیکھو، تب بیان کرو، اور آئندہ جمعے میں یہ اعلان کر دینا کہ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، مجھے تحقیق سے معلوم وہ حدیث مجھے مل نہیں سکی، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ایک دم عام بیان کو پورے جمعے کے بند۔ خیر اس نے کیا ہے، اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوا، بھائی مجھے تحقیق سے معلوم ہوا بعد میں وہ حدیث واحیات، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں نے بغیر تحقیق کے ایک کتاب میں دیکھ کر میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسی باتیں کبھی عرض کر دیتے تو ہم مجبور ہیں،
شرعی اصول کے اعتبار سے کوئی کسی طرح کا کوئی فالٹ کہیں ملے گا، اس کو تو آپ کے سامنے واضح کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب آپ کے سپرد ذمہ داری ہونے والی ہے، بھائی یہ حدیث کیسی ہے، صحیح بھی ہے، کوئی کسی جگہ پر کوئی وہم ہو گیا ہو، اس میں کچھ بات ہو گئی ہو، تاکہ وہ سب چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو بعض روایات میں یہ آ گیا کہ یہ وہ عبداللہ ابن زید ہیں جن کو اذان کا خواب دکھایا گیا تھا، یہ وہم ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، لیکن وہ آ رہا ہے یہاں۔ ایک وہ خود امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں ایک روایت میں، اصل راوی ہے خالد ابن علقمہ، مگر اس نے جو سنا اپنے اساتذہ سے وہ سن رکھا کچھ اور، مالک ابن عرفطہ، عین را فا قا گولتا۔ خیر امام نسائی فرما دے گا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، خالد ابن علقمہ ہے صحیح، یہ ہے اصل بات۔ یہ تو ہو جاتا ہے، وہ اس نے ایسے سنا، لیکن چونکہ امام نسائی تو بڑے محققین میں سے ہے اور اسماء الرجال کے یعنی بڑے نقاد میں سے ہے، اس نے کہہ دیا۔ لیکن بعض دفعہ نقاد سے بھی کہیں نہ کہیں وہم ہوتا ہے، بڑے بڑے محققین کو بھی بعض دفعہ وہم ہوتا ہے، تسامح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے محقق کو تسامح نہ ہوتا ہے، اور یہ تو انسان کے خصائص اس کے لوازم میں سے ہے۔ آپ اس سال فارغ ہو جائیں گے، محدث تو آپ ہو ہی گئے ماشاءاللہ، تو مفتی بنو گے تو در مختار اگر پڑھو گے تو در مختار کے اندر ہے ان الخطأ والنسیان من خصائص الآدمیہ ولوازم الانسانیہ، انسانیت اور آدمیت کے لوازم اور خصائص میں سے خطا اور نسیان اور بھول چوک ہے۔ ارے بھائی انسان ہونا کہاں، تو بھول چوک ضرور ہوگی کہ جی نہیں میرے حضرت جی ایسے ہیں کہ میرے حضرت جی کو بھول چوک ہوتی نہیں، حضرت جی پہ الزام مت لگا، حضرت جی کوئی جن تھوڑا ہی ہے، کوئی فرشتہ تھوڑا ہی ہے، انسان ہے نا۔ ہاں جی انسان ہے، انسان ہے تو بھول چوک۔ وہ میں نے اس کے متعلق عرض بھی کیا ہوگا، دیکھو حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی ذات اقدس سے متعلق دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو نظام خداوندی چل رہا ہے، قرآن کریم کا آنا، حضرت جبریل کا اس کو لے کر کے آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچانا، اور آپ کا جوں کا توں بلا کسی رد و بدل کے قوم کے سامنے، امت کے سامنے پیش کر دینا، یہ ہے اللہ کا نظام۔ اللہ کے نظام میں کوئی رخنہ نہیں ڈل سکتا ہے۔ حضرت جبریل لے کے آ رہے ہیں، مخلوق کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی کہ کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی نقطہ وہاں سے ہٹا دے یا آ کر کے ان سے چھین لے، قریب بھی نہیں پھٹک سکتی کوئی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، حضرت جبریل کی تعریف میں اللہ فرما رہا ہے، لے کے آ رہے ہیں امانت، بہت طاقتور ہے۔ طاقتور کا مطلب مخلوق کی کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی، اس میں آئی بھی نہیں کرتی۔ پھر اللہ کا نظام چل رہا ہے، حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچا رہے ہیں، ذرا سی کوئی غلطی ہوئی ہو، بھول ہو گئی ہو، زبان لڑکھڑا گئی ہو، متشابہ لگ گیا ہو، اس لفظ کے بجائے کوئی اور زبان پر آ گیا ہو، کبھی نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا، وہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نظام میں کوئی رخنہ اندازی کر نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے ہم نے محلی کی تفسیر میں جلالین میں پڑھا ہے وَتِلْكَ الْغَرَانِقُ الْأُولَىٰ جاری ہو گیا تھا، یہ سب بکواس خرافات ہے، ھذا لا يمكن، ھذا محدثین نے تختی اب کیا، سب خرافات ہیں۔ پڑھا ہے نا جلالین میں محلی کی وَتِلْكَ الْغَرَانِقُ الْأُولَىٰ جاری ہو گیا تھا، کیسے ممکن ہے؟ وہ اللہ کا نظام ہے، یعنی مخلوق کی کوئی طاقت وہاں رخنہ اندازی نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن
جب قرآن کریم امت کے پاس پہنچ چکا تو حضرت بھی تو انسان ہے نا. قل انما انا بشر مثلکم. آپ پیغمبر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، نور ہیں، کچھ بھی سب اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور لاڈلے آپ، مگر ہیں تو انسان. آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، فلاں فلاں کے بھتیجے ہیں، حضرت فاطمہ کے، ام کلثوم کے، رقیہ کے وغیرہ وغیرہ کے ابا ہیں، حضرت خدیجہ کے، حضرت عائشہ فلاں فلاں کے کیا ہیں، شوہر ہیں. یہ سب کیا باتیں کیا بتا رہی ہیں؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ نہیں حضور تو نور ہے. ابھی اللہ کے بندے، ہم کب یہ کہہ رہے ہیں حضور نور نہیں ہے؟ حضرت تو نور ہے. احادیث صحیحہ میں ادعیہ ماثورہ میں آ رہا ہے، اے اللہ مجھے اللہم اجعلنی نورا ودمی نورا واسبی نورا، اللہ میرے ہر چیز کو نور بنا دو. حضرت کی دعا تو مستجاب ہو. مگر فرق اتنا ہے، آپ نور ہیں مگر یہ نورانیت آپ کی بشریت کے منافی نہیں ہے. یہی تو کمال ہے بھائی. حضرت جبریل نور ہے، خالی سارے فرشتے وہ پیدا ہوئے نور سے، اور حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باقی سب انسان ہیں، وہ آدم کی اولاد ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد آدم میں تھے. معراج والی حدیث آپ دیکھیں گے، جب آپ ابراہیم سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی شب معراج میں آسمانوں کے اوپر، انہوں نے کیا کہا؟ الابن الصالح. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ الاخ الصالح. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ الابن الصالح. حدیث آئی ہوگی سامنے. ابراہیم کے بھی بیٹے ہیں، ان کی بھی آل میں سے. حضرت آدم بھی کہہ رہے ہیں الابن الصالح. کیوں؟ بیٹے ہیں ان، ہم سب ان کے بیٹے ہیں. حضرت آدم کی ہم اگر ملاقات ہو جائے اتفاق سے کہیں، جیسے حضور کی اگر کہیں ہو جائے تو وہ تو کہیں گے بیٹے کیا حال ہے بھائی، سبھی تو ان کے بیٹے ہیں، سارے انسان سب ان کے بیٹے، انہی کی آل میں سے ہے نا. بہرحال حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے پاس امانت پہنچا چکے تو آپ بھی انسان ہیں، بھول چوک آپ کو بھی تو ہو سکتی ہے. اب ہوئی بھی ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک آیت بھول گئے، بعد میں یاد آیا. سلام پھیرنے کے بعد صدر القرہ شمار ہوتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. آواز دی، کیا ابی ابن کعب موجود نہیں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. قرآن کا کوئی مسئلہ ہوتا تو سب پہلے حضرت ابی ابن کعب کو یاد کیا جاتا تھا. وہ ہر آدمی کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، خاص کسی میں خاص بات ہوا ہے، کسی میں خاص بات ہوا ہے، ہر ایک آدمی کے اندر ہوتی ہے. لہذا صحابہ ہے تو پوری کی پوری جماعت پاکیزہ ہے، لیکن ہر ایک کی الگ الگ خاص خصوصیات ہوتی ہے. قرآن کے مسئلے میں سر فہرست حضرت ابی ابن کعب. حضرت نے فرمایا ارے میں ایک آیت بھول گیا، تم نے لقمہ نہیں دیا مجھ کو. حضرت کیسے بھولنا ہے؟ پہلے تو بھولے نہیں، وہ اللہ کا نظام تھا، وہاں نہیں بھول سکتے تھے. اللہ کا نظام تو پورا ہو گیا، امت کو معلوم ہو گیا سب. اب آپ کو بھی بھول ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا، ابی ابن کعب نے کہا حضرت مجھے خیال تو آیا تھا کہ لقمہ دوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہو. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے آیت منسوخ نہیں ہوئی، مجھے بھول لگی ہے. کیوں بھول لگی ہے؟ آپ بھی انسان ہیں. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھرا، حدیثیں آپ کے سامنے آئی ہوں.
پھر اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا ایسے؟ جب آپ نماز سکھا رہے ہیں شروع میں، وہ اللہ کا نظام ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں کیوں ہو گیا؟ بتانے کے لیے آپ بھی انسان۔ لہذا ذو الیدین خرباق کہہ رہا ہے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا کہ نہیں حضرت، ان میں سے کچھ ایک تو ضرور ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی ہاں بات تو صحیح ہے، لہذا آپ نے 2 رکعت اور پڑھا دی۔ مگر میں نے ایک دن بتایا تھا یہ حکم اسی وقت کا ہے۔ اب اگر آپ ایسا کریں گے، وہ نہیں تکلم کے بعد، باہمی مکالمت کے بعد اگر آپ ایسا کریں گے، اب جائز نہیں، نماز کا اعادہ ہوگا، کیونکہ نماز میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں، یہ اس وقت کا حکم ہے۔ بتایا تھا میں نے ایک دن۔ باتیں ذہن میں بیٹھ گئی، ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی، پھر ہم قاری صاحب کے قرات سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ حنفیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مالکن سیدہ اور اس کا غلام، ان کے درمیان میں پردہ ہے، محرمیت کا رشتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر تخفیف برتتے ہیں کہ بھئی وہ آنا جانا ہے، اس کا خادم ہے تو غلام ہے یا اس کا مکاتب ہے وہ ہے، آئے گا، اس سے ایسا کوئی خاص پردہ حنفیہ کے یہاں ہے۔ اب ایک یہاں غلام ہے سالم سبلان، سالم تو نام ہے، سبلان اس کا لقب ہے، سبلان لمبی لمبی مونچھے والا سبلان، جس کو یہاں کے علاقے میں کہتے ہیں مچھڑیا، مونچھیں ہوں گی لمبی لمبی۔ یہ غلام تھا، مکاتب تھا، کچھ تو کہتے ہیں حضرت عائشہ کا مکاتب ہے، آتا جاتا تھا حضرت عائشہ کے پاس، حضرت عائشہ نے وضو کر کے دکھایا اس کو ایسے ہوتا ہے، یہ ہوتا، بیٹھ کے بات کرتے۔ ایک دن یہ کہنے لگا حضرت کہ جی میرے لیے دعا کر دو، کیا اللہ مجھے آزاد کر دے، فوراً پردہ لٹکا لیا انہوں نے، پھر کہتے اس کے بعد سے میں نے ام المومنین کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ آزاد ہو گیا تو بالکل ایک دم اس سے پہلے تو حنفیہ کے خلاف پڑ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مذہب وہی ہو جو امام شافعی کا ہے، اس لیے ایسا تھا۔ پھر یہ کہ مراد یہ پردہ نہیں کرتی تھی، یعنی سخت پردہ، بالکل ایک دم پردہ لٹکا دینا، ویسا ہوتا تھا وہ جیسے اپنا ہاتھ کھولنا، منہ، اس طرح کا معمولی، کیونکہ خادم جو ہوتے ہیں، خدام جو ہوتے ہیں گھروں میں، وہ تو ہوتے وہ جو لے کر کے آتے ہیں، اس لیے وہ اتنی سختی نہیں تھی۔ اور جب آزادی کا مسئلہ آیا، اب وہ اگر ان کا مکاتب ہے تو بدلے کتابت ادا کیا ہو یا انہوں نے اس کو معاف کیا ہو، یہاں تو یہ آ رہا ہے جو ہی انہوں نے اس کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر دے کہ ٹھیک ہے، ایک دم پردہ رکھا دیا۔ کیا مطلب؟ آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا، پردہ لٹکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پردہ نہیں تھا، حالانکہ پردہ پہلے بھی تھا مگر اتنی سختی نہیں تھی۔ تو بظاہر حدیث وہ حنفیہ کے خلاف جا رہی ہے، ایسی تو بہت سی آتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہی ہے کہ مالکن اپنے غلام سے پردہ کرے گی، لیکن پردے کی وہ ہے، اگر فقط چہرہ کھلا ہوا ہے اس سے بات کر رہی ہے، لا بات، پردے کے اندر داخل ہے وہ بھی، اگر کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن سخت قسم کا پردہ اس کے بعد کیا انہوں نے جبکہ وہ آزادی ان کو حاصل ہو گئی۔ اب ساری باتیں جو حدیث میں آ جا رہی ہیں آپ کے سبق میں، سب بات جو اصل تھی وہ میں عرض کر چکا ہوں، باقی عبارت سے آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ چلیے
اور چیزیں بھی ہیں مگر عنوان لگایا غسل الوجہ کا، اس کے اندر غسل الوجہ کا بھی ذکر ہے۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم آئے حضرت علی ابن ابو طالب کے پاس، وقد صلی، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکے تھے، فدعا بطہور، انہوں نے وضو کا پانی منگایا۔ ہم نے کہا ما یصنع بہ، نماز تو پڑھ چکے ہیں، کیا کریں گے اس کا؟ وقد صلی، حالانکہ وہ نماز پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے کہا ان کا مقصد ہمیں بتانا ہے، ہمیں سکھانا ہے۔ ما یرید الا لیعلمنا، وہ ارادہ نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ ہم کو تعلیم دے دیں۔ فأتی بإناء، پس لایا گیا ایک برتن، فیہ ماء، جس کے اندر پانی تھا۔ آگے ہے وتسطن، یہ بإناء ان کے تحت میں داخل ہے۔ تسط یعنی تشت، تشت عرب والے تسطن کو کہتے ہیں۔ فأفرغ من الإناء، پس ڈالا برتن میں سے اپنے ہاتھ کے اوپر پانی، فغسلها ثلاثا، ہاتھ کو دھویا 3 مرتبہ، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا 3 مرتبہ، من الکف الذی یأخذ به الماء، اسی ہتھیلی سے جس کے ذریعے سے آپ پانی کو لیتے تھے۔ پھر آپ نے دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، اور دھویا اپنے داہنے ہاتھ کو 3 دفعہ، اور اپنے بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ، ومسح برأسہ مرۃ واحدۃ، اور مسح کیا اپنے سر کا 1 دفعہ۔ پھر آپ نے دھویا اپنے داہنے پیر کو 3 دفعہ اور اپنے بائیں پیر کو 3 دفعہ۔ پھر فرمایا حضرت علی نے من سرہ ان یعلم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو ھذا، وہ آدمی کے خوش کرے جس کو یہ بات کہ وہ جانے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو، پس وہ یہ ہے، یعنی حضرت کے وضو کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ یہاں یہ آ گیا فہو ھذا، کہیں آ رہا ہے فھذا طہورہ، حضرت کا وضو یہ ہے، مقصد ایک ہی ہے۔ چلیے وہ جو میں نے بولا تھا درمیان، یہ مالک ابن عرفۃ آ رہا ہے، اس کے بارے میں امام نسائی خود ہی فرمائیں گے۔ چلیے حضرت علی کے بارے میں منقول ہے کہ ان کے پاس کرسی لائی گئی، فقعد علیہ، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کرسی پر بیٹھنا جائز۔ مسلم شریف میں آپ کے سامنے ایک حدیث آ گئی ہوگی یا تو آئے گی کہ ایک مرتبہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کرسی منگوائی، اس پر بیٹھے اور اس پر بیٹھ کر آپ نے وعظ ارشاد فرمایا۔ آگے حدیث یا بھی نہیں آئی؟ مسلم میں ہے، مسلم شریف میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ لہذا اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ مولوی لوگ کرسی پہ بیٹھ کے کیوں تقریر کرتے ہیں، کہتے ہیں مسلم شریف اٹھا کر کے دیکھو، سنت ہے، مسلم میں حدیث ہے۔ ثم دعا بطور فیہ ماء، پھر آپ نے منگوایا ایک برتن جس کے اندر پانی تھا، فکفأ علی یدیہ ثلاثا، پس آپ نے ڈالا اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر 3 مرتبہ، ثم مضمض واستنشق بکف واحد، پھر آپ نے مضمضہ اور استنشاق کیا ایک ہی ہتھیلی سے۔ وہ ایک ہی ہتھیلی سے بکف واحد، یہاں سے وہ شبہ ہوتا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے انہوں نے کہا کہ وصل اولا ہے،
لیکن ہم نے کہا جو دوسری احادیث مفصلہ ہیں اس میں وہ 3 دفعہ کا ذکر ہے اور 3 مرتبہ پانی لینے کا ذکر ہے، لہذا اس اجمال کو بھی اسی کے اوپر محمول کیا جائے گا، ہتھیلی ایک ہی استعمال ہو رہی ہے۔ پھر مضمضہ اور استنشاق کیا ایک ہی ہاتھ سے، ایک ہی پنجے سے 3 مرتبہ، وغسل وجہہ ثلاثا، اور دھویا آپ نے اپنے چہرے کو 3 دفعہ اور اپنی ذراعین کو دھویا 3 دفعہ، واخذ من الماء، اور پھر آپ نے پانی لیا، فمسح براسہ، اپنے سر کا مسح کیا، اور اشارہ کیا شعبہ نے، یہ شعبہ جو اس کی روات میں سے ہے مسح کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، مرتن، بعض دفعہ اشارہ کیا، من ناصیتہ الی مؤخر راسہ، یعنی سر کا مسح جو آپ نے کیا اس کا طریقہ کیا، ایک دفعہ اشارہ کیا یعنی پیشانی کے شروع سے لے کر آخر تک ہاتھوں کو لے گئے، آگے روایت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، وہ اقبال اور ادبار بھی آ رہا ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر کہا انہوں نے، یعنی کس نے؟ شعبہ نے، میں نہیں جانتا اردہما املا، آگے سے پیچھے کو تو حضرت لے گئے، پیچھے سے آگے کو بھی لائے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، مگر دوسری روایتیں آپ کو بتا رہی ہیں جو آپ آ رہی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی آئی، آگے سے پیچھے کو لے گئے پھر پیچھے سے آگے کو بھی لائے، اقبال بھی ہوا ادبار بھی ہوا۔ وغسل رجلیہ ثلاثا، اور دھوئے حضرت علی نے اپنے دونوں پیروں کو 3 دفعہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی کہ اس کو خوش کرے یہ بات کہ وہ دیکھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جانب، بس یہ آپ کا وضو ہے۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی فرماتے ہیں یہ غلطی ہے، یعنی جو آیا تھا پہلے مالک ابن عرفطہ، یہ اسناد کے اندر غلطی ہے، اور درست وہ خالد ابن علقمہ ہے، یہ مالک ابن عرفطہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ چلیے یہاں پر بھی وہی آ رہی ہے گڑبڑی جو اس سے پہلے آ چکا ہے۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا حضرت علی کے پاس، انہوں نے ایک کرسی منگوائی، اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر انہوں نے پانی منگوایا ایک برتن کے اندر، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا 3 دفعہ، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا ایک ہتھیلی سے 3 مرتبہ، پھر آپ نے دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ، پھر آپ نے داخل کیا اپنے ہاتھ کو برتن میں، پھر آپ نے مسح کیا اپنے سر کا، پھر آپ نے دھویا اپنے دونوں پیروں کو 3 دفعہ، پھر فرمایا من سرہ ان ینظر الی وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہذا وضوءہ، جو آدمی کے خوش کرے اس کو یہ بات کہ وہ دیکھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی جانب، بس یہ آپ کا وضو ہے۔ چلیے یہاں تھوڑی سی ایک بات سن لیجیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا ثابت ہے،
اسی طریقے سے ماء زمزم کھڑے ہو کر پینا آپ سے ثابت ہے۔ جب آپ حجۃ الوداع میں گئے تھے اور آپ نے وہ پیا تھا اور وہ آپ کے خاندان کے لوگ ڈول سے پانی کھینچ رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا وہاں احسن تم اجمل تم کذالک فافعلوا، مگر یہ ابو داؤد میں ہے روایت، مگر یہ الفاظ آپ کے سامنے نہیں آئے ہوں گے، یہ الفاظ کتاب الحج میں ہیں، ابو داؤد میں۔ اب آپ نے جب پانی پی کر ان کے اچھی کارکردگی کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا احسن تم و اجمل تم کذالک فافعلوا۔ بہرحال اب اس پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پینا، اب تو بچے ہوئے کا مسئلہ سامنے آتا ہے، یعنی ٹنکی میں ہو رہی ہے، پہلے لوٹے میں ہوتا تھا، لوٹے میں پانی بچ جاتا تھا، برتن میں بچ جاتا تھا، اب اس کو پینا کھڑے ہو کر۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، بعض لوگ واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمزم کو کھڑے ہو کر کے پینا بعض لوگ واجب کا درجہ دیتے ہیں، کوئی سنت کا درجہ دے دیتا ہے، کوئی مستحب کا درجہ دے دیتا ہے، حالانکہ یہ خلاف تحقیق ہے۔ حضرات فقہا کا جو محقق قول ہے، اور علامہ شامی نے بھی اس کی تفصیل بیان کی ہے شروع ہی میں، پہلی جلد کے شروع ہی میں کتاب الطہارت میں جب یہ بحث آئی تو ان کی پوری بحث کا حاصل یہ ہے کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، لیکن ماء زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی بلا کسی کراہت کے اس کو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے بیٹھ کر پینا سنت ہے یا کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یا کھڑے ہو کر پینا واجب ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن بعض فقہا نے ایک نقطہ اس کے اندر پیش کیا ہے کہ چونکہ زمزم آدمی پیاس کے واسطے نہیں پیتا، تبرک کے لیے اپنے اندر نور بھرنے کے لیے پیتا ہے، اس مقصد کے پیش نظر اگر کھڑا ہو کر پیے تو شاید نورانیت کے زیادہ بڑھنے میں مؤثر ثابت ہو سکے گا۔ وہ ان کی حکمتیں ہیں اپنی اپنی، لیکن فقہا کا فقہی اعتبار سے اس سلسلے میں جو فیصلہ ہے فقط جواز کا ہے۔ اگر تم دیکھو ایک آدمی زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پی رہا ہے، اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، جائز ہے۔ ایک آدمی بیٹھ کر کے پی رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے۔ بس کھڑے ہو کر پینے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کسی کراہت کے جائز ہے، اتنی ہی اس کی حقیقت ہے۔ اس میں چونکہ اس کا ذکر آ رہا ہے وضو کے بچے ہوئے پانی کا، اس لیے میں نے ذکر کیا ہے، اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جو حکم وضو کے بچے ہوئے پانی کا ہے کھڑے ہو کر، وہی حکم مائع زمزم کا ہے، کھڑے ہو کر بلا کسی کراہت کے پی سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کے علاوہ اور پانی بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر آپ پی رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے، بیٹھ کے پیو۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے ابا حضرت علی نے بلایا وضو کا پانی لانے کے لیے، فقربتہ لہ، میں نے پیش کر دیا پانی کو ان کے لیے، فبدأ، انہوں نے آغاز کیا، پس انہوں نے دھویا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ اس سے پہلے کہ داخل کریں ان دونوں کو فی وضوئہ، اپنے وضو کے پانی میں، پھر مضمضہ کیا 3 دفعہ، استنشاق کیا 3 دفعہ، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 مرتبہ، پھر دھویا اپنے داہنے ہاتھ کو کوہنی تک 3 دفعہ، پھر بائیں ہاتھ کو ایسے ہی، پھر مسح کیا اپنے سر کا 1 دفعہ۔ تو وہ ہر جگہ 3 کا ذکر آ رہا ہے، لیکن مسح کا ذکر جو آ رہا ہے 1 دفعہ، یا تو ایسا وہاں ثلاثن کا ذکر نہیں آ رہا ہے، کسی حدیث میں کہیں آ گیا آپ نے 3 مرتبہ کیا، مطلقاً آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی اس میں جہاں 3 دفعہ کا ہے وہ غسل کے بارے میں ہے،
مسح کا حکم تو وہی ہے، اس لیے کہ اگر مسح کے اندر تسلیس کر دی گئی تو وہ مسا کہاں رہا، وہ تو غسل بن گیا. تو لہذا وہ حدیث اس کے خلاف نہیں بنے گی کہ نہیں غسل بھی آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 دفعہ کا ذکر آیا ہے. تو لہذا جب 3 دفعہ کا ذکر ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی ہے. وہ جبھی تو ہوتا جبکہ صاف روایات نہ ہوتی. صاف روایات موجود ہیں. سر کا مسح 1 مرتبہ، پھر دھویا اپنے داہنے پیر کو کعبین تک ٹخنے تک 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو ایسے ہی، پھر آپ کھڑے ہونا. فقالا، پھر فرمایا ناولنی، یہ مجھے برتن دو. فناولتہ الاناء الذی فیہ فضل وضوئہ، پھر میں نے دے دیا ان کو وہ برتن کے جس کے اندر ان کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا. فشرب من فضل وضوئہ قائما، انہوں نے پیا اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے. جب میں نے ابا کو دیکھا یوں تو یہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، ابا پانی پی رہے، کھڑے ہو کے پی رہے. فلما رآنی، جب ابا نے مجھے دیکھا کہ بیٹا تعجب میں ہے تو ابا نے کہا لا تعجب، تعجب مت کر. فإنی رأیت اباک، یہاں اباک سے مراد جد محترم ہے آپ کے نانا. میں نے دیکھا تمہارے نانا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصنع مثل ما رأیتنی صنعت، کرتے تھے اسی کے مثل کہ تو نے دیکھا ہے مجھ کو جو میں نے کیا. جیسے میں نے کیا یہ تمہارے جد امجد کا فعل ہے. یقول لوضوئہ ھذا وشرب فضل وضوئہ، حضرت علی فرما رہے ہیں اپنے اس وضو کے سلسلے میں اور اپنے وضو کے بچے ہوئے کو پینے کے سلسلے میں کھڑے ہو کر. یعنی ان کا مقصد یہ ہے، حضرت علی جو بیٹے کو بتا رہے ہیں جو میں نے وضو کیا جس طریقے سے تمہارے نانا کا طریقہ ہے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد جو میں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیا ہے یہ تمہارے نانا کا طریقہ ہے. چلیے پہلی باتیں تو وہی ہیں. آخر میں جب پھر فرمایا حضرت علی نے احببت ان اریکم کیف طہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں تم کو دکھا دوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا. چلیے یعنی الفاظ جو یہ پیش کر رہے ہیں یہ انہی کے ہیں، حارث صاحب کے، جن کا میں نے بتایا تھا کچھ تھا ان کے ساتھ بھی تھا، امام ابو داؤد کے ساتھ بھی تھا. یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ انہ قال لعبد اللہ بن زید بن عاصم. موطا کے اندر بھی ایسے ہی ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے. یہ ہو رہی ہے گڑبڑ. اور پھر کہہ رہے ہیں وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن زید یہ حضور کے صحابہ میں سے. یہ تو ٹھیک ہے. وَهُوَ جَدُّ عمرو بن یحییٰ، اور یہ عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں. اگر اس کا مرجع یہ ہے عبداللہ ابن زید تو غلط. اور مسئلہ کچھ اور ہے. وہ کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے، یہ اس کا دادا کون ہے؟ اصل جو سائل ہے وہ ہے عمارہ ابن ابو حسن. وہ کس کا دادا ہے؟ وہ دادا ہے عمرو ابن یحییٰ کا، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے، بخاری وغیرہ میں ہے، اس کا یہ دادا ہے. تو اس میں یہ شبہ ہو رہا ہے. ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ
عمرو ابن یحییٰ یا تو اس کے ابا کے دادا عبداللہ ابن زید ہے، وہ غلط ہے، بات واضح نہیں ہوئی تو کچھ عبارت چھوٹ گئی، اور وہ وہم کس کا ہے؟ وہم ہے یحییٰ ابن یحییٰ کا۔ روایت بحوالہ مالک ہے، حدثنی مالک، اور یہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں۔ هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ؟ آپ طاقت رکھتے ہیں کہ مجھ کو دکھا دیں کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زید نے کہا ہاں، فدعا بوضوء، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، فافرغ علی یدہ، اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا، پس اپنے دونوں ہاتھوں کو دو دو مرتبہ دھویا، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا تین دفعہ، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ، پھر دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 دفعہ مرفقین تک، پھر مسح کیا اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما وادبر، اقبال و ادبار کیا۔ وہ میں نے اقبال ادبار کے معنی بتا دیے، لیکن آغاز کیسے ہوا؟ بدأ بمقدم رأسہ، آپ نے آغاز فرمایا اپنے سر کے ابتدائی حصے سے، ثم ذهب بهما الى قفاه، پھر لے گئے ان کو اپنی گدی تک، ثم ردهما، پھر دونوں ہاتھوں کو لوٹایا یہاں تک کہ لوٹ گئے اسی جگہ تک، الذي بدأ منه، جہاں سے آغاز کیا تھا، یعنی آگے سے پیچھے کو لا کر پھر پیچھے سے آگے کو لائے۔ اس کے اندر وہ منیت المصلی کا والا مسئلہ، حافظ ابن حمام والا رد، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ چلیے گھڑی کی طرف مت دیکھو، چلتے رہو۔ یہ تو وہی ہے پہلے والی بات ہے کہ یہ ان کے دادا ہیں۔ انترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، عبداللہ ابن زید نے کہا، پس انہوں نے منگا لیا وضو کا پانی، پر ڈالا اپنے داہنے ہاتھ پر، پس دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا 3 دفعہ، پھر دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ، پھر دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ مرفقین تک، پھر مسح کیا اپنے سر کا اپنے دونوں ہاتھوں سے، فاقبل بہما وادبر، اقبال و ادبار کیا۔ کیسے؟ بدأ بمقدم رأسہ، آغاز کیا اپنے سر کے ابتدائی حصے سے، پھر لے گئے ان دونوں کو اپنی گدی تک، پھر ان کو لوٹا لیا یہاں تک کہ لوٹ گئے اسی جگہ تک جہاں سے آغاز کیا تھا۔ ثم غسل رجليه، پھر اپنے دونوں پیروں کو دھویا۔ چلیے یہ یہاں راوی کو وہم ہو رہا ہے کہ یہ روایت عبداللہ ابن زید سے ہو رہی ہے، اور عبداللہ ابن زید وہ ہیں الذی اری النداء، جو کہ دکھائے گئے تھے اذان، یہ وہم ہو رہا ہے۔ وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی الگ ہیں، عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ الگ ہیں۔ میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وضو کیا، پس آپ نے دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ، اور آپ نے دھویا اپنے دونوں پیروں کو 2 مرتبہ، اور مسح کیا اپنے سر کا، اس میں آیا مرتين، 2 مرتبہ، کوئی وجہ ہو گئی ہوگی۔ چلیے یہ کتابت کی غلط، یہ سبلان با کے اوپر سکون دے رکھا، اصل لفظ ہے سبلان۔ مجھ کو خبر دی ابو عبداللہ نے، یہ اس کی کنیت ہے، نام سالم ہے، لقب سبلان ہے۔ سبلان کے وقت مچھڑیا، وہی وہ جو تھا غلام۔ قال کہتے ہیں وکانت عائشہ تستعجب بامانتہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی امانت داری کو اچھا جانتی تھی، وتستاجرہ،
یہ مکاتب تھے اور ایک تحقیق کے مطابق انہی کے مکاتب ہیں، مگر چونکہ جب مکاتب ہیں تو وہ اپنے بدلے کتابت کے لیے کچھ کام ڈھونڈتے تھے، ان کو اجارے پر رکھ لیتی تھی، کوئی کام ہو اس کی مزدوری دیتی تھی۔ وَتَسْتَأْجِرُهُ، اور ان کو اجیر رکھ لیتی تھی۔ فَأَرَتْنِي، وہ کہتے ہیں مجھے دکھایا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، حضرت وضو کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے مضمضہ کیا، استنثار کیا 3 دفعہ اور دھویا اپنے چہرے کو 3 دفعہ، ثم غسلت یدها الیمنی ثلاثا، پھر دھویا اپنے داہنے ہاتھ کو 3 دفعہ اور اپنے بائیں ہاتھ کو 3 دفعہ، ووضعت یدها فی مقدم راسها، اور رکھا اپنے ہاتھ کو اپنے سر کے شروع میں، ثم مسحت راسها مسحة واحدة، پھر مسح کیا اپنے سر کا ایک ہی دفعہ مسح کرنا، الی مؤخرہ، آخر تک، سر کے آخر تک۔ امرت یدیہا باذنیہا، لے گئی اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں تک، ثم مدت علی الخدین، پھر آپ نے ہاتھ لگائے رخسار مبارک پر، جنہوں نے ام المومنین نے۔ یہ ہاتھ لگانے کا ذکر تو کہیں حدیث میں نہیں آتا۔ اصل میں جب ہاتھوں کے اندر تری رہ جاتی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے تو کیا کیا، وہ وہیں کر دیا، اس کو منہ کی طرف کر دیا۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ بھی وضو کا حصہ ہے، حالانکہ وہ وضو کا حصہ نہیں۔ سردی کے موسم میں ہاتھ میں اگر کچھ تری رہ جائے، آدمی کہیں سے نہ کہیں کوشش کرتا ہے یہ صاف ہو جائے، تو خدین پر لے گئی۔ قال سالم سبلان کہتا ہے، کنت آتیہا مکاتبن، میں آتا تھا حضرت عائشہ کے پاس اس حال میں کہ میں مکاتب تھا، ما تختفی منی، حضرت عائشہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، فتجلس بین یدی، میرے سامنے بیٹھ جاتی، مگر بیٹھنے کا مطلب اس انداز پر ہے یعنی منہ کھلا ہوا ہے، وتتحدث معی، اور میرے ساتھ بات کرتی تھی، حتی جئتها ذات یوم، یہاں تک کہ میں آیا ان کے پاس ایک دن، میں نے کہا ادعی لی بالبرکت یا ام المؤمنین، امی جان میرے لیے برکت کی دعا کر دو۔ قالت، فرمانے لگی، وما ذالک، کیا ہے وہ، یعنی کہیں کی دعا کرا رہے؟ قلت، میں نے کہا، اعتقنی اللہ، یہ دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے آزاد کر دے۔ قالت، میری بات سن کر ام المومنین نے فرمایا، بارک اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ وارخت الحجاب دونی، اور فوراً پردہ چھوڑ دیا میرے پر، یعنی پردہ لٹکا دیا۔ فلم ارہا بعد ذلک الیوم، اس کے بعد سے آج تک میں نے ام المؤمنین کو نہیں دیکھا۔ اگر اس سے پہلے وہ آپ کا غلام ہے، آپ کا مکاتب ہے، تو یا تو یہ حضرت عائشہ کا مذہب ہے، جیسا کہ اور بھی بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ پردہ پہلے بھی تھا مگر اتنی تشدید نہیں تھی، اور جب خالص آزادی ہو گئی تو پوری تشدید، ایک فاسألوہن من وراء حجاب، یعنی ارخاء کی شکل سامنے آ گئی۔ چلیے
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے وضو کیا، اب آپ نے دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھر مضمضہ اور استنشاق کیا، من غرفۃ واحدۃ، ایک چلو سے، اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ایک چلو سے، وغسل وجہہ، اور دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک ایک مرتبہ، کبھی آپ نے ایک ایک مرتبہ بھی دھویا ہے، دو مرتبہ بھی دھویا ہے، تین مرتبہ بھی دھویا ہے، اس کی وجہ بھی عرض کر چکا ہوں، اور مسح کیا اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کا ایک دفعہ۔ عبدالعزیز کہتے ہیں اور خبر دی مجھ کو اس آدمی نے کہ جس نے سنا ابن عجلان سے، وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ آگے یوں بھی ہے اس حدیث میں وغسل رجلہ، پھر اخیر میں اپنے دونوں پیروں کو بھی دھویا، یعنی اس سے پہلے پیروں کو دھونے کا ذکر اس میں نہیں تھا، لیکن ابن عجلان کہتے ہیں اپنے دونوں پیروں کو بھی دھویا۔ چلیے، یعنی امام نسائی کا عجیب استدلال آپ دیکھیں گے، کچھ تو اس سے کرتے ہیں استدلال الغنان من الراس سے، انہوں نے کہا حضرت فرما رہے بھائی یہ عضو کو دھونے سے گناہ جھڑ جائیں گے، اس راستے سے، پلکوں کے راستے سے، وہاں کے راستے سے، وہاں کے، سر کے گناہ جھڑیں گے کہاں؟ کانوں کے راستے سے۔ کیا مطلب ہے؟ کان سر کے پاس ہے، یعنی وہ جو ہم نے کہا اس کا استدلال استنباط عجیب انداز کا رہتا ہے۔ بالسباحتین، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں وضو کیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پس آپ نے ایک چلو پانی لیا، مضمضہ اور استنشاق کیا، پھر ایک چلو پانی لیا، پھر آپ نے اپنے چہرے کا غسل کیا، پھر ایک چلو پانی لیا آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دھویا، پھر آپ نے مسح کیا اپنے سر اور دونوں کانوں کا۔ جوڑنا مقصد ہے، یعنی اس کا الگ، لیکن یہاں جوڑ کر کے، باطنہما، کان کے اندرونی حصے کا مسح، سباحتین سے، سباحہ اس انگلی کو کہتے ہیں، تسبیح کی انگلی بھی کہتے ہیں، سبابہ بھی بول دیتے ہیں، سبابتن بھی ہے، سباحتن بھی ہے، بالسباحتین، یعنی کان کے باطن کا مسح کس سے؟ سباحتین سے، وظاہرہما بِإِبْہَامَیْہِ، اور دونوں کانوں کے ظاہر کا مسح کیا اپنے ابہام سے، ابہام انگوٹھے کو کہتے ہیں، ثم غرف غرفتن، پھر ایک چلو پانی لیا، پھر آپ نے دھویا اپنے داہنے پیر کو، پھر ایک چلو پانی لیا، پھر آپ نے دھویا اپنے بائیں پیر کو۔ چلیے، مولانا یہ عبداللہ الصنابحی، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ ابو عبداللہ اور فلاں جو آتے ہیں اس کے بارے میں تو صحابی ہونے پر اتفاق نہیں، مگر عبداللہ الصنابحی یہ صحابی ہے، موطا کے اندر بھی آئی ہوں گی، دوسری اس کے اندر بھی آئی ہوں گی، بعض لوگوں کو تھوڑا سا متشابہ لگا ہے، مگر یہ محقق ہے کہ یہ صحابہ میں سے ہیں۔
عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ بندے مومن نے وضو کیا پس مضمضہ کیا تو نکل جائیں گے گناہ من فیہ، اس کے منہ سے، مضمضہ کرنے سے منہ کے سب گناہ ختم۔ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، جب اس نے استنثار کیا تو گناہ نکل جاتے ہیں اس کے ناک سے۔ پھر جب دھویا اس نے اپنے چہرے کو، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ، تو اس کے خطا اور گناہ نکل جاتے ہیں اس کے چہرے کے راستے سے۔ اس کے چہرے کے گناہ کہاں کو نکلیں گے؟ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، یہ چہرے کے گناہ کہاں کو نکلیں گے؟ یہاں تک کہ گناہ نکل جائیں گے اس کی دونوں آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے۔ یعنی جو چیز ویسی ہے معقول، اس کو یعنی مشاہد کے درجے میں لا کر حضرت فرماتے ہیں وہاں کو نکل جائیں گے۔ پھر جب دھویا اپنے دونوں ہاتھوں کو تو گناہ نکل جائیں گے اس کے ہاتھوں کے، یہاں تک کہ نکلیں گے من تحت اظفار یدیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے جو ناخن ہے نا، ناخنوں کے نیچے سے نکل جائیں گے۔ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، یہ ہے اصل مقصد پیش کرنا۔ جب اس نے مسح کیا اپنے سر کا تو اس کے سر کے گناہ نکل جائیں گے، حتی تخرج من اذنیہ، یہاں تک کہ نکل جائیں گے اس کے کانوں کے راستے سے۔ تو یہاں کانوں کو کس کے تابع رکھا؟ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، پس جب دھویا اس نے اپنے دونوں پیروں کو تو اس کے دونوں پیروں کے خطا اور گناہ نکل جائیں گے، حتی تخرج من تحت اظفار رجلیہ، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں گے اس کے دونوں پیروں کے ناخنوں کے نیچے سے۔ سب گناہ ختم۔ اب جو وہ جا رہا ہے مسجد کی جانب اور جو نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ سب زائد چیزیں، گناہ تو پہلے مٹ چکے، اب تو یہ سب چیز زائد ہو رہی ہے، اس کے لیے ترقی، یہ درجات ہو رہی ہے۔ زائد اور نافل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جو اس کی نماز ہوگی نفلی ہوگی، مطلب یہ گناہ پہلے مٹ چکے، اب تو ترقی یہ درجات کا سبب بنے گا۔ اس کو یہاں حدیث میں وہ لفظ نفل سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ پھر ہوگا اس کا جانا مسجد کی جانب اور اس کا نماز پڑھنا نافلتن لہو، زائد اس کے لیے۔ زائد کا مطلب نافل، نفل نہیں، نفل نہیں۔ زائد کا مطلب یعنی جو کفارہ سیئات سے جائز چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ جب آدمی نیکی کا کام کرے گا تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ذمہ میں کوئی گناہ ہے تو گناہ ہٹے گا، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے ترقی درجات کا سبب بنے گا۔ اسی کو فرمایا نافلۃ لہ۔ قتیبہ نے کہا حضرت صنابحی سے نقل کرتے ہوئے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اس کے راوی اور قتیبہ کی روایت میں کیا ہے؟ قتیبہ نے صنابحی سے روایت کرتے حضرت نے فرمایا ہے، ایسے جو ارشاد فرمائی گئی ہے، یعنی قتیبہ کی جانب سے بھی اس بات کی تصریح کہ یہ حضرت کا ارشاد ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کا ہو، یہ سب حضرت کی وہ ہے صراحت۔ اب دیکھو گھڑی برکت ہوئی، سبق زیادہ ہوا، کسی بات کی کمی تو نہیں رہی، ساری باتیں آئی۔ میں یہ سوچ، اب چند دن رہ گئے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ خدمت تھوڑی سی زیادہ سی ہو جاوے آپ کی، آپ لوگ دعا کرتے رہیں گے اور مستعد بھی رہیں گے، جتنی بھی زیادہ ہوگی آپ ہی کا فائدہ ہے۔ ویسے تو میں پچھلے سال جتنی ہوئی تھی اتنی میری ہو چکی ہے، مگر وہ جو آپ کو کچھ دے رکھا ہوگا، کسی کے پاس کچھ ہوگا نا، کچھ حصہ، بعض حصہ 76 صفحے تک ہے، تو کم از کم اتنی ہو جانی چاہیے، اور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہو۔